سیاسی میدان کی ہر بڑی خبر سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے چینل آزاد سیاست کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ السلام علیکم دوستو، آزاد کاسٹ کے ایک اور دھماکہ خیز ایپیسوڈ میں ہم آپ کو ویلکم کر رہے ہیں، کیونکہ آج ہم نے ایک بڑے ہی اسپیشل گیسٹ کو انوائٹ کیا ہے جس کے ساتھ بہت سی بریکنگ نیوز ہم نے آج تلاش کرنی ہے، ایسی خبریں جو کہ شاید آپ پاکستانی میڈیا پر تفصیل سے نہیں دیکھ سکتے۔ ہم نے انوائٹ کیا ہے خیبر پختونخوا کے ٹاپ انویسٹیگیٹو جرنلسٹ عرفان خان صاحب کو۔ جی عرفان بھائی، کیسے ہیں آپ؟ بہت شکریہ سر، ٹھیک ٹھاک۔ عرفان بھائی سے آج ہم نے بہت مزے کے سوال پوچھنے ہیں کہ تحریک انصاف کا یہ جو پورا دھرنا ہے یہ اب واپس جا چکا ہے، اور عرفان بھائی کی خیبر پختونخوا میں ہر جگہ انگریس ہے، اور ہمیں اب اندر کی خبریں دیں گے کہ خیبر پختونخوا میں اس وقت کیا چل رہا ہے۔ تو عرفان بھائی، سب سے پہلا سوال، جب یہ بشرا بی بی اور گنڈا پور اسلام آباد سے فرار ہو گئے تو انہوں نے مانسہرے کا انتخاب کیوں کیا؟ کہا جاتا ہے کہ یہ وہاں پر 2 دن رہے اور اس کے بعد جو ان سے پشاور روانہ ہوئے، تو وہ پوری کہانی کیا ہے، ذرا وہ تو ایکسپلین کریں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ اس طرح ہے کہ ظاہری بات ہے، ان کو بھی پتہ تھا، سب کو پتہ تھا کہ یہ لانگ مارچ فائنل کال اور یہ سب مسڈ کال اور یہ تو ہونا ہی تھا۔ کارکنوں کا اشتعال اور غم غصہ اتنا زیادہ تھا کہ علی امین گنڈاپور صاحب اور بشرا بی بی نے پشاور آنے کی وہ رسک لینے کی پوزیشن میں نہیں تھے دونوں، اور راتوں رات اور جس گاڑی میں وہ بیٹھ کے یہاں سے چلے گئے، عمر ایوب صاحب بھی اس میں تھے اور اسپیکر بابر سلیم سواتی صاحب، اور ان کے کہنے پہ جا کے انہوں نے مانسہرہ میں رات گزاری۔ ہماری اطلاعات یہ بھی ہیں کہ ان کو بتایا گیا تھا اپنی حکومت کے جو ان کے کچھ ادارے ہیں انٹیلیجنس کے، اور اس میں کہ لوگوں میں اشتعال بہت ہیں، اور اگر آپ وزیر اعلیٰ ہاؤس آتے ہیں تو یہ کارکن میں جو غم و غصہ پایا جاتا ہے یہ ابھی آپ دونوں پہ نکال دیں گے، اور ادھر پشاور وزیر اعلیٰ ہاؤس آ کے تو یہ لوگ اگر یہاں دعویٰ بول دیتے ہیں اور آپ پھر اپنی پولیس فورس ان کے خلاف استعمال کریں گے تو یہ تو آپ فیصلہ نہیں کر پائیں گے، اور یہ تو اور آپ کے لیے الٹا نقصان ہو جائے گا کہ کس طرح اپنے پارٹی کارکنوں پہ۔ تو اس چیز سے بچنے کے لیے انہوں نے وہاں، بلکہ بچنے کے لیے نہیں، چھپنے کے لیے، اور یہ مانسہرہ گئے۔ وہاں پر ماحول ٹھیک تھا، وہاں پر یہ لوگ رہے۔ اگلے دن چیف منسٹر صاحب نے عوام کا جو کارکنوں کا وہ جو غم و غصہ تھا اس کو ٹھنڈا کرنے کے لیے یا ان کی ایک ہمدردی حاصل کرنے کے لیے، آپ کو یاد ہے وہ آ کے اس دن پھر سے انہوں نے احتجاج، وہ پریس کانفرنس کی اور ایک پورے احتجاج سے انہوں نے ایک خطاب کیا، اور اس میں اس نے یہ بھی کہا کہ احتجاج ابھی جاری ہے۔ لیکن کل وزیر اعلیٰ صاحب سے جب ایک قریبی ہمارے دوست کی بات ہوئی تو وہ کہہ رہا تھا کہ کوئی احتجاج نہیں ہے، اور نہ میں کوئی پاگل ہوں کہ اس کے بعد میں احتجاج کی کال دوں۔ یہ وزیر اعلیٰ نے بولا؟ یہ وزیر اعلیٰ کے اپنے الفاظ ہیں، اور جس ہمارے دوست کو کہا ہے تو میں اس کا نام کوٹ نہیں کر سکتا ہوں، وہ پہچان گئے ہوں گے کیونکہ۔ تو سر یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں کوئی پاگل نہیں ہوں کہ اس سب کچھ کے باوجود میں دوبارہ احتجاج کی کال دوں۔ اب تو مجھ سے وہ جو آپ اس کو گن کہہ لیں، آپ اس کو جو بھی کہہ لیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ اب مجھ سے تو وہ نہیں سنبھالا جا رہا۔ اچھا عرفان بھائی، کارکن گئے، خیبر پختونخوا کے حالات پر نظر ہے، ساری آپ کے پاس پی ٹی آئی کے اندر سے خبریں بھی آتی ہیں، ہمیں یہ بتائیں کہ یہ جو احتجاج فلاپ ہو گیا اور آخر میں یہ سارے فرار ہو گئے، کیا یہ فکسڈ میچ تھا آپ کے نزدیک، یا تحریک انصاف کے کارکن نہیں آئے تو مایوس ہو کر ان کو جانا پڑا؟ آپ کے نزدیک اس کی وجہ کیا تھی؟ سر تحریک انصاف کے جو اندر کے جو لوگ ہیں نا، وہ کہہ رہے ہیں کہ علی امین گنڈاپور صاحب جو ہیں، اور ایون اب بشرا بی بی بھی وہ فکسڈ میچ کھیل رہے ہیں، وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ملے ہوئے ہیں۔ ان کی جو رہائی ہے بشرا بی بی وہ باقاعدہ ایک ڈیل کے تحت ہوئی ہیں۔ یہ لوگ اب اپنے کارکنوں کے ایسے اشتعال دلانے کے لیے یہ جو حرکتیں کر رہے ہیں، ایک ڈیل کے تحت ان کی ٹھیک ٹھاک رہائی ہوئی ہیں، اور ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت وہ آ کے وزیر اعلیٰ ہاؤس پشاور میں رہ رہی ہیں، ایسا نہیں ہے۔ اور کچھ لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بشرا بی بی ہیں اور جو اس طرح وفاق میں ان کی حکومت تھی اور انہوں نے ایک قسم کا اقتدار پہ ایک کنٹرول حاصل کیا تھا، اسی طرح اب وہ خیبر پختونخوا حکومت اس کے کنٹرول میں ہے اور وہ وہاں سے ڈائریکشنز دے رہی ہیں۔ پہلے جو شروع میں باتیں آئیں تو یہی انہوں نے کہا نا کہ بشرا بی بی تو جو ہیں وہ ان معاملات میں دلچسپی نہیں لے رہی اور نہ ان میں مداخلت کر رہی ہیں۔ ہم آپ کو بار بار کہتے رہے کہ بشرا بی بی نے
پارٹی کی پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ کال کی ہیں, جی وہ پردے کے پیچھے سے باتیں کر رہی ہیں, ان کو انسٹرکشنز دے رہی ہیں, لیکن اسلام آباد میں بیٹھے جو ہمارے سینئر جرنلسٹ ہیں, دوست ہیں, وہ نہیں مان رہے تھے اس بات کو. ہم ان کو بار بار کہہ رہے تھے کہ وہ آہستہ آہستہ اس سسٹم میں انٹر ہو رہی ہیں, اپنے لیے راہ تلاش کر رہی ہیں, اور وہی ہوا. اور پھر دھرنے میں جس نے اس کی قیادت کی تو اس نے ان ساری خبروں پہ وہ مہر جو ہے وہ تصدیق کر دی, ثبت کر دی کہ وہ اس چیز میں اب وہاں پر آ گئی ہیں. اچھا, اب عرفان بھائی, اب ذرا ایک انتہائی اہم میٹنگ ہوتی ہے دھرنے کے بعد, جس میں پی ٹی آئی کے ایم این اے ایم پی ایز ہوتے ہیں اور پارلیمانی کمیٹی کے ممبرز ہوتے ہیں, اور اس کے متعلق ٹی وی پر بھی ایک خبر چلی کہ جی بشرا بی بی بڑی, انہوں نے لوگوں کو بے غیرت بولا اور ایسے الفاظ استعمال کیے. کاشف عباسی صاحب نے اپنے شو میں بتایا, لیکن آپ تو خیبر پختونخوا موجود ہیں اور آپ کو پوری کہانی پتہ ہے, تو ذرا ہمیں پوری کہانی ایک دفعہ ایکسپلین کریں منظر کشی کے ساتھ کہ ہوا کیا تھا. اجلاس سے پہلے کا جو ٹارگٹ دیا گیا تھا سر, وہ تو یہ تھا کہ ہر ایم پی اے 5,000 اور ہر ایم این اے 10,000 لوگوں کو اکٹھا کرے. اس وقت صرف خیبر پختونخوا سے قومی اسمبلی میں اور کے پی اسمبلی میں ان کے ایم پی ایس ایم این ایس کی تعداد کوئی 130 کے قریب بنتی ہے. اس حساب سے اگر آپ ان کی کیلکولیشن کر لیں تو صرف خیبر پختونخوا سے آپ 10-15 لاکھ لوگوں کو لے کے آنا تھا. آئے کتنے؟ 1,000, 10,000, 20,000, چلو 40,000 کر لیں ان کی جو تعداد تھی. 10 لاکھ لوگ تو نہیں نکلے نا. اچھا, اس پہ بشرا بی بی بہت غصہ تھی کہ یہاں پر. اچھا, اس میں کنفرم اطلاعات یہ ہیں کہ گنڈاپور صاحب نے ہر ایم پی اے ایم این اے کو 3-3 لاکھ روپے دیے. ایک چیز ذرا کلیئر کریں کہ یہ بشرا بی بی کیا چلتے اجلاس کے اندر داخل ہوئی تھیں یا وہ شروع سے اجلاس میں شامل تھیں؟ نہیں, وہ تو جو شروع کے اجلاس تھے وہ پردے پیچھے, مطلب کہ یہ پردہ لگا ہوا ہے نا, ہم بیٹھے ہوئے ہیں ادھر, سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, پردے کے پیچھے سے بشرا بی بی بیٹھی ہوئے ہیں, ان کو اسی طرح مائک لگا ہے اور وہ لاؤڈ اسپیکر پہ اس کو انسٹرکشنز دے رہی ہیں کہ آپ نے یہ کرنا ہے. ٹھیک. اچھا, وہ لوگ تو چلو نہیں نکلے, غصہ اس پہ بھی تھی. گنڈاپور صاحب نے میری اطلاعات کے مطابق کوئی 20-30 کروڑ روپیہ اس دھرنے کے لیے دیا. ہر ایم این اے ایم پی اے کو 3-3, 4-4, 5-5 لاکھ روپے دیے. تو میں کل بھی ادھر ایک شو میں یہ بات کر رہا تھا کہ اگر گنڈاپور صاحب نے 3-3 لاکھ روپے دیے ایک ایم پی اے ایم این اے کو, تو وہ کس لیے دیے تھے؟ لوگوں کو نکالنے کے لیے, اسلام آباد میں ہم سب کچھ وہ ٹھیک, کسی مسجد میں اس کے لیے تو نہیں دیے تھے نا کہ بعد میں اس کو اس کا پوری عمر ثواب ملتا رہے. وہ پیسہ اس نے کدھر سے دیا؟ جیب سے دیے 20-30 کروڑ روپے, یا اپنے سیکرٹ فنڈ سے دیے؟ چیف منسٹر کے پاس کتنا اختیار ہوتا ہے. تو ایک تو صوبے کے وسائل اس طریقے سے استعمال ہو رہے ہیں. دوسری اہم بات جو آپ نے اجلاس اور اس کی بات کی, تو جو الفاظ آپ نے استعمال کیے اس سے بھی کہیں زیادہ غلط زبان استعمال کی گئی. تھوڑا سا آپ کے اور بتا دینا الفاظ ہمارے ویورز کے لیے, بیچارے سننا چاہتے ہیں. نہیں, وہ پھر جو ہمارے پبلک وانٹس ٹو نو, وہ جو خیبر پختونخوا کے لوگ تھے اور جو الفاظ اس طرح کے تھے, آپ نے بغیرت کا کہا اور اس سے کچھ زیادہ خطرناک لفظ انہوں نے استعمال کیا تھا. پھر ایک ایم پی اے صاحب اٹھ کے, اس کا پہلا حرف ہی بتا دیں کہ اس لفظ کا پہلا حرف کیا. وہ 2 اس سے شروع ہوتا ہے, ایک گاب سے شروع ہوتا ہے, اگر آپ کاپ سے بھی شروع کر لیں تو کوئی اس میں نہیں ہے. ٹھیک, تو یہ 2 ان کی وہ تھی. اچھا, اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ جب بشرا بی بی نے یہ بات کی تو ایک ایم پی اے صاحب اٹھ گئی, اور نام تو نہیں بتا سکتا خیر, لیکن ان کا تعلق مالاکنڈ ڈویژن سے, اور اس نے بشرا بی بی کو ٹھیک ٹھاک سنائی کہ آپ نے ہم پختونوں کو سمجھا کیا ہے. آپ کی جو پنجاب کی قیادت تھی وہ کتنے ہزار لوگ نکال کے لے کے آئے, سندھ کی قیادت کون لے کے گئے, بلوچستان سے کتنے لوگ نکل آئے ہیں. آپ کی جو پی ٹی آئی کے دور میں سب سے اہم ترین عہدے پر جو شخص بیٹھا ہوا تھا عارف علوی صاحب, وہ تو سندھ کو چھوڑ کے پشاور آ کے گاڑی میں بیٹھ کے ادھر سے قافلے کے ساتھ شریک ہوا. تو ٹھیک ٹھاک ان کی بھی کلاس لی گئی ہیں, اور اس نے کہا کہ آپ ہمیں یہ غیرت اور یہ بہادری اور یہ تانے نہ دیں اور یہ ہمیں نہ سکھائیں, ہمیں سب پتہ ہے. آپ پہلے جا کے, آئندہ اگر کال ہوں تو آپ جا کے پنجاب سے قیادت اس کی کو لیڈ کریں, اور ہمارا ہم پہ چھوڑ دیں, ہم لوگ بھی نکال سکتے ہیں اور ہم آ بھی سکتے ہیں. تو اس اجلاس کے بعد یہ ٹھیک ٹھیک باتیں ہوئی ہیں. سلمان اکرم راجہ کے ساتھ ایک لڑائی کی خبر چلی کہ سلمان اکرم راجہ کو بڑی باتیں سنائیں, اس کے متعلق آپ کچھ جانتے ہیں؟ سر, وہ مختلف چیزیں چل رہی تھیں, بعد میں جو نکل آئے ہیں وہ تو کوئی بھی نہیں کہہ رہا ہے کہ اندر لڑائی ہوئی ہے. ظاہری بات ہے انہوں نے تو وہ بات کرنی نہیں. ہاں, لیکن اطلاعات یہی ہیں کہ سلمان اکرم راجہ تو پارٹی کے جنرل سیکرٹری ہیں, اس کے پاس تو بہت بڑا عہدہ ہے. میں جس بندی کی بات کر رہا ہوں وہ تو پارٹی کا کوئی عہدیدار ہے نہیں, ایک سمپل ایم پی اے. وہ اگر اٹھ کے اس کو جا کے اجلاس میں اس طرح کی باتیں کرتا ہے تو اوروں نے کیا کچھ نہیں کہا ہوگا. اچھا, تو مجھے یہ بتائیں عرفان بھائی کہ اب وہ اجلاس بھی ہو گیا, ٹھیک ہے, سارے معاملات ایک طرف ہو گئے,
اس کے بعد جب بشرا بی بی جب دھرنے سے جا رہی تھی جس رات کو، اسی رات کو سے ایک دن پہلے بیرسٹر سیف آتا ہے اور وہ آ کر ٹی وی پر بولتا ہے کہ جی جو بشرا بی بی ہیں ان کے کہنے پہ ہم ڈی چوک جا رہے ہیں، عمران خان نے تو کہا تھا کہ سنجانی چلو۔ علی محمد خان کی کل آڈیو آئی، اس میں بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان نے تو کہا تھا کہ ہم نے اسلام آباد جانا ہے، ڈی چوک کا نہیں بولا۔ آج بیرسٹر گوہر جو چیئرمین ہے اس نے بولا کہ جی ہمیں تو اسلام آباد جانے کا کہا گیا تھا، ڈی چوک کا نہیں بولا۔ تو ایک بظاہر ہمیں ایک نظر آ رہا ہے کہ جو پارٹی لیڈرشپ ہے وہ ساری کی ساری ڈی چوک جانے کے خلاف تھی اور بشرا بی بی سے اس بات پر ناراض ہے کیونکہ جس کا آپ وہ کھلے عام اظہار کر رہے ہیں۔ تو کیا یہ اب دو دھڑے بن چکے ہیں؟ کے پی میں جو ہے سر اس وقت دو اس میں تقسیم ہیں، ایک وہ ساؤتھ ہیں، ایک وہ دوسرا ریجن ہے نارتھ ہمارا جو جنوبی اضلاع ہیں اور شمالی جو اضلاع ہیں۔ چیف منسٹر کا تعلق جدھر سے ہیں تو وہ ایم پی ایز ان کے ساتھ ملے۔ دوسرا جو دڑا ہے ہمارے مالاکنڈ ڈویژن کا، ایون جس میں عاطف لوگ وغیرہ بھی شامل ہیں اور مالاکنڈ ڈویژن کے ہیں، تو وہ بھی بڑے غصہ میں ہیں کہ یہ ایک بار نہیں ہوا، دو بار نہیں ہوا، تیسری بار نہیں، چوتھی بار جو ہے نا گنڈاپور صاحب ہمیں دھوکہ دے رہے ہیں اور اپنے کارکنوں کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ تو اس سے آپ تقسیم اور اس کی اختلاف کی تو یہاں پر پوزیشن کلیئر ہو جاتی ہے، واضح ہو جاتی ہیں کہ کس قدر اختلاف ہے۔ تو جو یہ بات ہے بیرسٹر سیف صاحب اس کی ملاقات ہوئی ہیں، یقیناً ہوئی ہیں، اڈیالہ جیل میں ہوئی ہیں، اور جو انسٹرکشنز تھی بانی چیئرمین کی وہ یہی تھی کہ آپ نے جا کے ادھر دھرنا دینا ہے، 1 دن 2 دن یا 3 دن جتنا بھی دینا ہے، اور آپ نے نہیں جانا ہے۔ بشرا بی بی کو کس نے کہا ہے کہ آپ نے ڈی چوک پہنچنا ہے اور ہر حالت میں تو وہاں جا کے پہنچنا ہے، یہ ان کا اپنا فیصلہ تھا۔ تو اس پہ اختلاف بڑا چل رہا ہے، لیکن پارٹی کے جو اندر کے لوگ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ بیرسٹر سیف صاحب جو ہیں تو وہ کون ہیں کہ وہ بانی چیئرمین کا پیغام لے کر آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یا ٹی وی پہ جا کے بیٹھ کے وہ کہتے ہیں کہ آپ نے ڈی چوک نہیں جانا اور آپ نے سنجانی پہ جا کے کرنا ہے۔ قسمتی یہ ہے کہ اس پارٹی میں ہر کوئی اپنے آپ کو لیڈر سمجھتا ہے اور لیڈر سے کم تو کوئی تصور ہی نہیں کرتا کہ میں کوئی عام سا وہ بندہ ہوں۔ تبھی تو جب ان کو لیڈ کرنے والے جو لوگ تھے وہ ادھر آ کے واپس کس طرح بھاگیں، اور علی امین صاحب خود کہہ رہے ہیں کہ جب یہ شیلنگ بہت زیادہ ہوئی تو جب میں اپنے گاڑی سے اتر کے دیکھا تو ہمارے پارٹی کا کوئی کارکن تھا ہی نہیں وہاں پر، جو چند لوگ تھے اس میں بھی مجھے شک تھا کہ یہ تو ہماری پارٹی کے ہیں نہیں، یا پتہ نہیں کون لوگ ہیں، ہمارے کارکن تو پتہ نہیں کدھر سے پیچھے چھوڑ کے ہم آگے نکل گئے تھے، اور وہ تو ظاہری بات ہے جب کوئی کارکن نہیں تھا، وہی بات وہ جو شخصیت جس سے کل رات ان کی بات ہوئی تھی۔ تو اچھا اب عرفان بھائی آخری سوال کی جانب چلتے ہیں۔ ایک خاتون ہیں جن کے اوپر اکثر ہم نے دیکھا ہے پی ٹی آئی کے اپنے سوشل میڈیا کے لوگ بھی کافی تنقید کرتے ہیں، جن کا نام ہے مشال یوسف سئی۔ تو ان کو پہلے معاون خصوصی برائے وزیر اعلیٰ کا لگایا گیا، پھر ان کو ہٹایا گیا، پھر دوبارہ لگایا گیا، پھر دوبارہ اب ہٹا دیا گیا ہے، اور یہ بشرا بی بی کی ترجمان بھی ہیں۔ تو یہ کیا کہانی ہے اور ان کو کیوں بار بار نکالا اور واپس بحال کیا جاتا ہے؟ اچھا، اس میں اس طرح ہے سر کہ یہ جو مشال ہیں اس کو تو میں نہیں کہ، لیکن اس کی اپروچ جو ہیں وہ بڑی ٹھیک ٹھاک ہیں، ان کی رسائی جو ہیں وہ بشرا بی بی تک براہ راست ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ یہ خیبر پختونخوا کی فرح گوگی ہیں یا اس طرح کی کردار وہ ادا کر رہی ہیں یا جو بھی ہیں۔ پہلے بھی اس پہ جو بہت زیادہ تنقید ہوئی تھی پارٹی معاملات میں، حکومتی امور میں بے جا مداخلت، اور اسی پہ پارٹی دباؤ پہ اس کو ہٹایا گیا۔ اب کی بار یہ ہوا ہے کہ ایک ٹی وی چینل کو اس نے کچھ کہا ہے کہ بشرا بی بی تو نہیں جا رہی تھی، اور علی امین صاحب نے اس کو ادھر سے زبردستی اپنی گاڑی میں بٹھا کے تو مانسہرہ لے کے گئے۔ تو اس پہ وزیر اعلیٰ صاحب بڑے غصہ تھے، اس نے کہا کہ چلو میں اس کو پہلے تو اس کو ہٹاؤ، اور اس کو اگر ترجمانی کا بہت شوق ہے بشرا بی بی کا تو اس کو ترجمانی کرنے دو، اور فی الحال آپ یہ عہدہ چھوڑ دو۔ اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ اگر وہ بشرا بی بی کی رائٹ ہینڈ ہیں اور اسی کے تھرو ساری کمیونیکیشن اور میسیجز آگے پیچھے فارورڈ کرتی ہیں، اور وزیر اعلیٰ صاحب کا ان کے بارے میں یہ رویہ ہے، تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ علی امین صاحب اور بشرا بی بی کے مابین کا معاملات ٹھیک چل رہے ہیں۔ وہ اس کے اندر پھر کتنے اختلافات ہوئے، یہ تو ایک مجبوری کے تحت اب وہاں پر آ کر وہ وہاں پر بیٹھ گئی ہیں۔ سیکیورٹی کے ایشوز ہیں، بہت زیادہ کنسرنز ہیں، ابھی دوبارہ ایف آئی آر درج ہوئی ہیں، وہ کس طرح پنجاب داخل ہوں گی، اس کی پھر گرفتار کیا جائے گا۔ پنجاب کی پوری قیادت خیبر پختونخوا میں مہمان بن کر بیٹھ گئی ہیں۔ آپ کے جو پشاور میں کینٹ ایریا میں جو آپ کا آفیسر مس ہیں، وہ تو پی ٹی آئی کے ان کے عہدیداروں سے بھری پڑی ہیں، سرکار کا اس پہ خرچہ ہو رہا ہے، فل پروف سیکیورٹی دی گئی ہیں، آئے روز یہ ادھر سے جا کے تو عدالتیں لیں کہ ضمانت لے لیں کہ ہائی کورٹ سے واپس پھر ادھر آ جاتے ہیں، اور ادھر سے شیخ وقاص اکرم صاحب جو مرکزی سیکرٹری اطلاعات ہیں پارٹی کے، وہ آ کے وہ پختون کے عوام کو ادھر ان کو غیرت دلاتے ہیں، حالانکہ ان کا وہ اپنے ضلع سے کتنے لوگوں کو
غیرت تو یہ بھی ہے نا کہ آپ اپنے علاقے سے, اپنے حلقے سے اتنے لوگوں کو, کم از کم 5,000 لوگوں کو تو اکٹھا کر کے نکال لیں. اس دن اس میں بھی بڑی بحث ہوئی ہے. پارٹی کے جو ادھر کے ایم پی ایز ہیں انہوں نے اٹھ کے شیخ وقاص کو کہا کہ آپ کس حیثیت میں آ کے ہمارے خیبر پختونخوا کے ریسورس استعمال کے یہاں آئے روز آپ پشاور پریس کلب جا کے ادھر پریس کانفرنس کرتے ہو, آئے روز آپ جا کے ادھر وزیر جو محکمہ اطلاعات کا اطلاع سل ہیں اس میں بیٹھ کے آپ پریس کانفرنس کرتے ہوں. میں نے کہا کہ جو قربانی ہے وہ تو ہم دے رہے ہیں, آپ مفت میں آپ کے اپنی پبلسٹی کر کے ہماری ریسورسز سب کچھ استعمال کر کے اور پریس کانفرنس آپ کر رہے ہیں, آپ کون ہوتے ہو؟ تو پارٹی کے اندر تو یہ حال چل رہا ہے. ان سے ان کو اگر فرصت ملے تو بعد میں ان کو یہ خیال ہوگا کہ کرم میں جو شہادتیں ہوئی ہیں 116, جو انٹرنل مسئلے مسائل چل رہے ہیں, جو گورننس کے ایشوز چل رہے ہیں, جو لا اینڈ آرڈر کے چل رہے ہیں, جو فائنینشیل کرائسس چل رہا ہے, ان کے پاس پیسے نہیں ہیں, ڈیولپمنٹل ایک بھی کام نہیں ہوا ابھی تک, 8-9 مہینے ہو گئے ہیں. اس دن بھی ہم نے ایکس پہ لکھا ہے کہ یار ان کو اگر فرصت ملے تو یہ جو پروونشل ڈیولپمنٹ ورکنگ پارٹی ہیں جو ترقیاتی منصوبوں کی منظوری دیتے ہیں, اس کا ایک اجلاس اگر انہوں نے کیا ہو, کوئی 1 ارب روپے جاری کیے ہوں تو ذرا ہمارے ساتھ شیئر کر دیں. اس پہ ادھر سے ہمیں گالیاں پڑی کہ آپ نے یہ بات کیوں کی ہے. پھر انہوں نے کہا کہ نہیں ہم نے تو ابھی تک 5-6 میٹنگز کی ہیں, 7 میٹنگز کی ہیں. تو یہ حال ہے کہ ترقیاتی. یہ بتائیں کہ اس وقت جو خیبر پختونخوا میں تحریک انصاف کی اوور آل مقبولیت ہے, کیا اس دھرنے کے بعد وہ بڑھی ہے یا کم ہوئی ہے؟ آپ کی اس پر کیا رائے ہے, کیونکہ آپ کے تو ادھر کے معاملات پر ساری نظر ہے. کارکنوں میں ابھی بھی بہت اشتعال پایا جا رہا ہے اور وہ ابھی تک گنڈاپور صاحب اور اس کے حق میں نہیں ہے. لیکن چونکہ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ بانی ہیں. چلیں میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ میری 4 بندوں سے لڑائی ہو جاتی ہے, میری ذاتی لڑائی ہے, اور اس لڑائی میں اگر میں ان 4 سے کو مارتا ہوں تو میرا فائدہ ہے, آپ کا فائدہ نہیں ہے. لیکن آپ میرے دوست ہیں, میں آپ کو کہتا ہوں کہ یار عرفان بھائی آپ بڑے غیرت مند پختون ہیں, میرے ساتھ چلیں, وہ 4 بندوں سے میری لڑائی ہے, آئیں میرے ساتھ. آپ کہتے ہیں ہاں یار میں غیرت مند پختون ہوں, میں تیرے ساتھ چلتا ہوں. ہم ان 4 بندوں کے سامنے پہنچتے ہیں اور جیسے ہی وہ 4 بندے ہم سے لڑائی کرنے لگتے ہیں تو میں جوتے چھوڑ کے بھاگ جاتا ہوں. آپ ادھر اکیلے کھڑے ہوتے ہیں اور آپ کو وہ 4 بندے مارتے ہیں. مار کھانے کے بعد آپ اس کا الزام کس کو دیں گے؟ کیا آپ اس کا الزام مجھے دیں گے جو بھاگ گیا, یا ان 4 کو الزام دیں گے جو کہ آپ کو جانتے بھی نہیں تھے؟ بات یہ ہے سر کہ بحیثیت ایک پختون, اور میرے لیے یہ غیرت نہیں ہے, نہ میرے لیے یہ شعور ہے کہ کوئی اور آ کے میری غیرت کو للکاریں, کوئی اور آ کے میری بہادری کا مجھے درس دیں یا مجھے کہیں کہ آپ بڑے بہادر لوگ ہیں. اگر میں بہادر ہوں تو آپ کو کیا ہو گیا؟ جی اس کو میں نہ تو بہادری کہتا ہوں, اس کو نہ میں شعور کہتا ہوں, اس کو میں بیوقوفی کہتا ہوں. کہ یہ جتنے بھی لوگ آئے نا اپنی اس میں تو کہہ رہے ہیں کہ یار انہوں نے بڑا شعور دیا. انہوں نے یہ جہالت کی انتہا ہے. کوئی اس طرح کر سکتا ہے؟ جو میں آپ کو سر ایک ایکچوئل سٹوری بتاتا ہوں کہ اس احتجاج میں کیا ہوا ہے. ہمارے ایک دوست ہیں, ایک نجی ٹی وی کے رپورٹر ہیں, اس کو انہوں نے مارا. یہ حسن عبدال اور اس غازی بروتا سے ادھر انٹر ہوتے ہوئے اس کو مارا. تو اس نے کیا کیا سر, وہ چلا گیا حسن عبدال واقعات ادھر ہاسپٹل پہنچ کے وہاں پر ایک پولیس انہوں نے جب وہ پل سے نیچے گرایا تھا تو اس کی ادھر وہ لاش پڑی تھی. اس نے کہا کہ میں نے یار سوال کیا کہ اس نے کہا کہ یہ پل سے انہیں گرایا اور اس کی لاش ادھر آ گئی ہیں. ایک اور پولیس والا لگا, اس کی ناک نہیں تھی, کلہاڑی سے اس کے ناک پہ وار کر کے وہ کیا تھا. ٹھیک, یہ حقیقت ہے. اور پھر میں اس پہ نہیں, آپ اس کے ٹک ٹاک اکاؤنٹ اور اس پہ جا کے وہ جو ایک بابا ہے نا 3-4 لوگوں کے ساتھ کلہاڑیاں ہیں ثوابی سے جب یہ آ رہے ہیں, وہ نظر آ رہا ہے کہ یہ کس نیت سے اور کس مقصد سے آ رہے ہیں. تو آپ مجھے بتا دیں یہ جو مارنے اور مرنے والی بات ہے اور وہ ہے تو وہ تو یہ قوم ہے. اس کو میں شعور کہہ لوں کہ اس کو میں بیوقوفی کہہ لوں, اس کو میں جہالت کہہ لوں, اور یا کیا پھر اسی طرح کے اب فار ایگزامپل خیبر پختونخوا کی آبادی 4 کروڑ ہے, چلو 40,000 لوگ نکل آیا, کتنے بنتے ہیں پرسنٹیج؟ یہ 0.1% پہ ہے, 0.01%. تو کیا ریاست اتنی کمزور ہے کہ 0.1% کے لوگوں کے اس پہ دباؤ میں آ کے اور اس کے آگے سرنڈر کر جائیں؟ اور پھر اپنے پارٹی کے لوگ اس کو تانے دے رہے ہیں کہ گنڈاپور صاحب آپ ایک بار نہیں آپ 5 بار جا کے واپس آ گئے ہیں, اور آپ ڈی چوک سے واپس آ گئے ہیں, اور پھر اسمبلی میں اٹھ کے آپ دھمکیاں دے رہے ہیں. تو برائے مہربانی ذرا اپنی غیرت اور اپنی بہادری پہ ذرا اس پہ ذرا غور کریں کہ آپ کتنے بہادر ہیں. یہ حال چل رہا ہے. اور یہ دھمکیاں شمکیاں سر آپ کو سننے کو مزید بھی ملیں گی, کوئی ایسی بات نہیں. کیونکہ جو ورکر ہے نا جی وہ یہی ہے بس, دھمکیاں دیں, دوسروں کو گالیاں دیں, ڈائلاگ ماریں,
ان کے کارکن، ان کے ووٹرز، ان کے وہ یہی ہیں، یہی آپ کو ملتے رہیں گے اور بس وہ. لیکن جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ بشریٰ بی بی باقاعدہ وہاں آ گئی ہیں، انہوں نے وہاں باقاعدہ اپنی سیاسی لانچنگ کی ہے اور انہوں نے وہاں باقاعدہ اپنے اقتدار پہ قبضہ کیا ہوا ہے اور انہوں نے ساری چیزیں اپنے کنٹرول میں لی ہوئی ہیں. تو چلے دوستو، اس کے ساتھ ہی آج کے دھماکہ خیز ایپیسوڈ کا اختتام کرتے ہیں. عرفان بھائی نے ہمیں کافی ساری انسائٹ سٹوریز دی ہیں کہ خیبر پختونخوا میں کیا چل رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمارے بھائیوں کو شعور عطا فرمائیں کہ وہ بچیں ان لوگوں سے جو کہ ان کو آگے کر کے خود بھاگ جاتے ہیں. تو ہمارے آزاد سیاست کے چینل پہ اگر آپ کو کنٹینٹ پسند آ رہا ہے تو اپنی کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیں. ہم آپ کے سارے کمنٹس پڑھتے ہیں اور آزاد سیاست کے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرتے جائیں. بہت شکریہ.